مبالغہ کشمیر کے مسئلہ پر ہی بات کر رہے ہیں اور وہ جو کووڈ-19 میں پاکستان کے مسائل ہیں اس پر شاید کم بات کرتے ہیں، مگر کشمیر پہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ نے اور میں نے پچھلے 2-3 شو میں بھی بات کی، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کووڈ-19 کی آڑ میں انفلٹریشن کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں، بھارت کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کرونا پیشنٹس، پہلے تو میرپور جانے کا مسئلہ تھا، اب سنا ہے کوشش ہے کہ ان کو سرحد پار کرا کے جموں کشمیر پہنچا دیا جائے، یہ بھی مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چین سے بھی اسلحہ کی جو سپلائی ہے وہ پاکستان کو جا رہی ہے ان دنوں، کووڈ-19 کے دنوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو اسلحہ جب بھی ملتا ہے تو اس کا تو ایک ہی جگہ استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، کشمیر کی طرف، اور جو پھر پاکستان کے اندر کووڈ-19 کے سلسلہ میں مولوی ورسز سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ ہم ون بائی ون ان باتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو میں وہی کہ ایون کووڈ-19 کے زمانے میں مسئلہ کشمیر پاکستان کی طرف سے یا اس کا ریٹرک پاکستان کی طرف سے جوں کا توں ہے۔ جی، یہ بات تو بالکل، بلکہ اس کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ جب سے کووڈ-19 اور یہ کرونا وائرس کا بحران آیا ہے تب سے کشمیر پہ ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے۔ پہلے تو وہاں قبرستان والی خاموشی تھی، اور بلکہ جو کشمیریوں کو یہ شکوہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل خاموش اور میوٹ ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ اگر آپ پریس مانیٹر کر رہے ہوں تو یہ جو سیپریٹسٹ یا آزادی کی بات کرنے والے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو کھل کے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے نام سے تو فاتح پڑھ لی ہے کہ پاکستان اب ٹوٹل اس پہ خاموش ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ اس کا آپ نے انٹرنیشنل ڈایاسپورا میں بھی دیکھا تھا کہ ایک بڑا رد عمل ہوا تھا، لوگوں نے اپنے طور پہ کچھ فارمولے، کچھ کانفرنسز، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ کہا کہ پاکستان کی چونکہ پالیسی صاف جو ہے وہ خاموشی کی پالیسی ہے۔ اور خود آپ پاکستان کے پریس کو مانیٹر کر کے دیکھیں تو یہ پیریڈ جو ہے یہ ٹوٹلی خاموشی کا پیریڈ تھا جب کرونا کرائسس آئے۔ تو کرونا کرائسس کے فوراً بعد انہوں نے بڑی تیزی سے اور بڑی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ کشمیر کی پہ بات کرنی شروع کی۔ اس سے ہمارا یہ یعنی لانگ سٹینڈنگ قسم کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے نام کو استعمال کرتا ہے لوگوں کی توجہ کسی اور بات سے ہٹانے کے لیے، کہ جب وہ کسی طرح کے کرائسس میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ انٹرنل ہوں، پولیٹیکلی، یا پھر وہ انٹرنیشنل ہوں، کوئی فائنینشیل ایشوز ہوں، کوئی اس طرح کی اسٹریٹجک ایشوز ہوں، تو اس سے پھر اگر وہ پھنس جائیں تو اس میں وہ کشمیر کو نکالتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی توجہ ہٹانا اس طرف۔ تو یہ اس کا ایگزیکٹلی کلاسیکل ایگزامپل ہے۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محض بات کر رہے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور میں چونکہ ویری کلوزلی واچ کر رہا ہوں کشمیر میں نیوز کو، جو ویب سائٹس ہیں، نیوز پیپرز ہیں یا سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ 4 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جو کہ ملیٹنٹ تھے اور ان کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا۔ ایک خاتون گرفتار ہوئی ہے جس کے لشکر طیبہ کا جو ہے وہ لٹریچر برآمد ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کے اس دور میں اچانک لشکر طیبہ کس طرح ایکٹیو ہو گئی؟ اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ حزب المجاہدین اور دوسری جو پرو اسلامسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، بلکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جی، وداؤٹ کسی ہیزیٹیشن کے، جن کو انٹرنیشنلی بھی ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے اور جن کو خود پاکستان نے بھی بالفاظ دیگر جو ہے وہ ٹیررسٹ تسلیم کیا ہے۔ تو وہ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حافظ سعید اینڈ لائکس دے ور اریسٹڈ اور ایٹ لیسٹ ان کو ریسٹرین کیا گیا، جو بھی ڈرامہ بھی کیا، لیکن یہ تسلیم کر کے ہی کیا نا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہیں یا ان کو جو ہے وہ پاکستان سے سپروائز اور اسسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اگست کے بعد میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگست کے بعد پاکستان کی پالیسی میں جو
ایک ویزیبل چینج آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے مظفر آباد جا کے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح کے اس میں نہیں آ سکتا، کیا کہتے ہیں اس کو، سرحد نہیں کراس کر سکتا، یا کسی طرح کی ملیٹنسی یا کسی طرح کے کسی ایکشن میں اگر آتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے. دیٹ واز اے اسٹیٹڈ پالیسی. تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پالیسی بیان جو ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ بڑے پیمانے پہ تیاری ہو رہی ہے ملیٹنٹس کو دوبارہ سپورٹ کرنے کی، چونکہ جو انڈیا کی طرف سے نریندر مودی صاحب نے جو ایکشن لیا ہے وہ ان میچنگ ہے. پاکستان اس کو کسی طریقے سے بھی میچ نہیں کر سکتا، اور وہ ایکشن جو ہے ایک بہت بڑا، ایک جو آپ سمجھ لیں کہ موور اور شیکر قسم کا ایکشن ہے، جس نے 70 سال کی پاکستان کی پالیسی جو ہے اس کو بالکل بے نقاب اور ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ پاکستان کے 70 سال سے 24 آورز جو ریٹ لگی ہوئی ہے وہ کشمیر کی ہے، اور مودی صاحب نے راتوں رات ایک قانون بنا کے کشمیر کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیا. یعنی سادہ لفظوں میں اٹھا کے اپنی جیب کہہ رہا ہوں، اس کی گریویٹی اس سے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساری پالیسی کو صرف ایک لفظ سے ختم کر کے رکھ دیا کہ کوئی پالیسی نہیں، کوئی اس کے لیے ہمیں ریگارڈز نہیں ہے، اس میں کوئی معاہدے ہیں، کوئی ارینجمنٹ ہے، کوئی ٹریٹیز ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہیں، سب ختم. اور کشمیر کا یہ کام ہے جی کہ آج سے یہ ہندوستان کا حصہ ہے، جس کے جواب میں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکا. تو اس لیے اب یہ واپس ملیٹنسی کی طرف جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ملیٹنسی کی طرف جانے کے نتائج کا بھی ان کو پتا ہے، چونکہ ہندوستان کا پوسچر جو ہے از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر کوئی ملیٹنسی ہوئی تو ہندوستان ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، یا اس کو بنیاد بنا کے تو ہمارے خلاف بات کر سکتا ہے، اس لیے ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ان ایڈوانس، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہم تو بری ہیں لیکن کام یہ جاری رہے گا. تو وہ کام پھر جاری ہوا. 120-25 جو ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہ مارے گئے ڈیورنگ دس پیریڈ آف ٹائم، اور اس میں جو ہے وہ آج کے یہ 4 جو ہے وہ ملیٹنٹس اور یہ جو اریسٹ ہوئے ہیں یہ اس میں شامل ہیں. اور ہر دن یہی رفتار ہے، تقریباً 3-4 جو دور دراز کے گاؤں میں، دیہاتوں میں جو ہے وہ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں. تو اس ہم حساب کہہ سے سکتے ہیں، سوری قطع لگی معافی، بات کو آگے چلانا چاہ رہا ہوں، کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹنسی پاکستان کی طرف سے بڑھنے کا خدشہ ہے کووڈ-19 کی آڑ میں، اور کیا اس کی وجہ سے پھر حالات ایک بار پھر کسی قسم کی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ جنگ اگر آپ نہ بھی کہیں، دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بحران کو ٹیکل نہیں کر سکے گا ایک نارمل سچویشن میں. یعنی جو کچھ ہم لائف پاکستان میں دیکھی تھی ہم نے 1 سال پہلے، وہ پھر اس طریقے سے ری اسٹور نہیں ہو سکے گی، جو باقی دنیا میں بھی ہے، لیکن باقی دنیا کا قصہ ڈیفرنٹ ہے. جو بھی ملک آلریڈی بہت بڑے فائنینشل کرائسس میں تھے، اس میں پاکستان واز ون آف دی ٹاپ آف دا لسٹ، جو کہ ایٹ دی ایج آف بینکرپسی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور جن کو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں تہاڑی دار کہہ سکتے ہیں. تہاڑی دار جو ہے ہوتا ہے نا، پنجابی کا غالباً لفظ ہے یہ، یا ہندی کا، جس کا مطلب ہے کہ دن کو بندہ کام کرتا ہے تو شام کو کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب پاکستان کا تہاڑی دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے قسط آئے گی، کوئی قرضہ دے گا، خواہ وہ IMF ہے، خواہ وہ کوئی اسلامک کنٹری ہے، یا خواہ وہ چائنا ہے، یا کوئی بھی ملک ہے، لیکن اگر قسط آئے گی تو ہم کھانا کھائیں گے ورنہ نہیں کھا سکتے. دیٹ واز دا پوزیشن، رائٹ. تو اب یہ کرونا نے جس طریقے سے جو ہے وہ اکانومی کو ڈیمیج کیا ہے، اور جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے آن دا ٹاپ آف دیٹ، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ جب یہ کرائسس گزر چکیں گے تو پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہوگا جس میں 75% لوگ بے روزگار ہوں گے. اگر آپ کے 25-30% امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ہو سکتے ہیں، تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں ایک بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق، تو اس حساب سے پھر اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ بدحالی، بھوک، ننگ، جیسا کہ خود پرائم منسٹر نے بھی فرمایا کہ کورونا کے بعد ہم لوگوں کو بھوک سے کیسے بچائیں گے.
نارملی آپ دنیا کی طرف دیکھتے تھے جو ریچ اور ڈیولپ کنٹریز ہے کہ وہاں سے کچھ آ جائے گا، لیکن ریچ اور ڈیولپ کنٹریز کا اپنا جو ایشر ہو گیا ہے، جس طریقے سے کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی امیدیں نہیں رکھی جا سکتی. تو یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ملکوں کے اندر ری ایکشنری فورسز جو ہے وہ ٹیک اوور کرتی ہیں اور پھر وہ ملکوں اور قوموں کو جنگ کی طرف اور تصادم کی طرف اور میننگ لیس قسم کی ملیٹنسی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور اس میں ایک خاص قسم کا جو جہادی مائنڈ ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. پاکستان کے لیے یہ اب طے ہو گیا ہے کہ یہ ان کرائسس کو ہینڈل نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں وہاں ایک نیگیٹو ایفیکٹ یہ آئے گا کہ یہ جہادی قوتیں، یہ منظم، یہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں، یہ دوبارہ سامنے آئیں گی اور وہاں پہ ایک بڑا ایک قتل و غارت گری اور خون خرابے کا جو ہے وہ اندیشہ موجود ہے. اسی تناظر میں میں کشمیر کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ پھر کشمیر اس میں ایک سینٹرل پوائنٹ بن جائے گا، جس طرح گزشتہ 10-15 سالوں میں افغانستان ایک سینٹرل پوائنٹ بنا ہوا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ملیٹنٹس آ جا رہے ہیں، کس طرح ان کو ریسیپشن اور شیلٹر دیا جا رہا ہے پاکستان میں. سیم سچویشن جو ہے وہ کشمیر کی طرف آئے گی اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے. مجھے یہ لگتا